أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب جاری کی تو ان میں کچھ لوگ تھے جو ہدایت یافتہ رہے اور اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہو گئے. پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اپنے اور رسول بھیجے اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی تھی ہم نے ان کے دلوں کے اندر نرمی اور رحمت رکھ دی اور رہبانیت کو انہوں نے ایجاد کیا تھا. ہم نے یہ رہبانیت ان پر فرض نہیں کی تھی. ہاں مگر انہوں نے ایجاد کیا اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن وہ اس رہبانیت کی رعایت نہیں کر سکے
جیسے رعایت کا حق تھا، تو ان میں سے جو لوگ مومنین تھے ہم نے ان کو اجر عطا کیا، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہو گئے۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اپنے رسول پر بھی ایمان لاؤ، تو اللہ اپنی رحمت کا دگنا ثواب تمہیں دے گا، اور اللہ تمہارے لیے نور کر دے گا جس نور میں تم چلتے رہو گے، اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور آج 23ویں شب ہے سفر کی، سفر سن 1442 ہجری کی، اور آج 10 اکتوبر ہے، ہفتے کا دن، مغرب کے بعد کا وقت ہے، اور اس میں آخر نے سورۃ الحدید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الحدید کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 26، 27، 28، 29، اور ان 4 آیتوں پر سورۃ الحدید مکمل ہو گئی ہے۔ آج کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں پہلی آیت نمبر 26 ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا، اور بات یہاں سے شروع فرمائی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت بنائی اور کتاب بنائی، یعنی نبوت جاری کی اور کتاب جاری کی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ رہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ نافرمان ہو گئے، فاسق ہو گئے۔ تو آیت نمبر 26 میں اللہ تعالی نے 2 جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، ایک حضرت نوح علیہ السلام کا اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ جاری کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہم نے نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 2 جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ یہ دوسرے آدم ہیں، یہ دوسرے آدم ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آگے جو نسل پھیلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پھیلی ہے، اور احادیث شریفہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو اولاد پھیلی تھی وہ ساری کی ساری جو باقی رہ گئی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے کے بعد جو بچے تو جو ان کی کشتی میں محفوظ رہے
انہی سے پھر آگے ساری دنیا چلی۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ اس دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، تو اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل بھی کہا جاتا ہے۔ اور اول الرسل کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسولوں میں یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف مبعوث کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے تو اس وقت تو دنیا میں کوئی کافر نہیں تھا، اور جو نسل پھیلی وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پھیلی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کی بعثت ہوئی ہے کافروں کی طرف، اسی لیے بعض احادیث کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں صراحتاً لفظ آتا ہے کہ وَهُوَ أَوَّلُ الرُّسُلِ اول رسول بعثہ اللہ تعالی، کہ یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے بھیجا، یعنی کافروں کی طرف کفر ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دو صفتیں ہیں، ایک وہ آدم ثانی ہیں اور دوسرا اول الرسل ہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جتنے بھی بنو اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت ہارون علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت زکریا علیہ السلام ہوں، اور چاہے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ سب کے سب بنو اسرائیل کے انبیاء تھے، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد در اولاد تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بھی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ البتہ اتنی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ذبیح اللہ بھی کہلاتے ہیں، تو ان کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آگے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحدید کی اس آیت نمبر 26 میں ان دو جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت جاری کی اور کتاب جاری کی، یعنی ان کی اولاد در اولاد کو ہم نے نبوت عطا کی، اور ان کی اولاد در اولاد میں سے جن لوگوں کو نبی بنایا گیا، نبی برحق، ان کو صحیفے اور کتاب بھی عطا کیے گئے۔ آگے فرمایا گیا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پھر ان کی اولاد میں کچھ تو ہدایت یافتہ تھے کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے احکام کو قبول کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں باقی رہے اور جاری رہے اور عمل پیرا رہے۔ لیکن فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہو گئے، یعنی نافرمان ہو گئے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی، اور آگے جو لوگ آتے رہے ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ تھے، جنتی تھے، اور وہ ہدایت کے طریقوں پر عمل کر کے
جنت کی طرف جاتے رہے، لیکن فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان تھے کہ جنہوں نے ہدایت کے راستوں کو چھوڑ دیا، اور اسی لیے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا جاتا رہا، دوسرے کے بعد تیسرے نبی کو بھیجا گیا، پھر چوتھے نبی کو بھیجا گیا، تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا جاتا رہے اور جنت کے لیے جانا ان کے لیے آسان ہو۔ آگے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا کہ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا، یعنی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یکے بعد دیگرے آگے پیچھے انبیاء بھیجے۔ قفینا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے بھیجنا، اور اعلی آثارہم ان کے نقش قدم پر، برسولنا اپنے رسول، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اپنے پیغمبر بھیجے، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور سب سے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، یعنی ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، تو فرمایا وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان سب کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی۔ آگے آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا کہ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی تھی نرمی اور رحمت رکھ دی۔ ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی تھی ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھ دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بڑے نرم دل تھے اور محبت کو پھیلانے والے تھے، اور ان کی شریعت کے اندر جہاد کے احکام نہیں تھے، یا کم از کم انہیں جہاد کے احکام نہیں دیے گئے۔ اس سے پہلے جو تورات آئی تھی تو وہ نافذ تھی، اور وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی اس میں سارے احکام تھے جہاد سے متعلق بھی، اور ان احکام پر بعد کے انبیاء کرام علیہ السلام عمل کرتے رہے، لیکن جو انجیل سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر نازل کی گئی اس میں جہاد کے احکام نہیں تھے، بلکہ نرمی اور رحمت کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔ تو اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی بڑے نرم دل محبت والے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جس نے پتھر پھینکا ہے میری طرف میں اس کو گلاب کا پھول پیش کروں تاکہ وہ دین کی طرف آ جائے اور دین قبول کر لے، اور یہی جذبہ ان کے پیروکاروں میں بھی پیدا ہوا، اور ان کی طبیعتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی اور رحمت رکھ دی۔ تو آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی تھی ہم نے ان کے دلوں کے اندر رأفۃ ورحمہ، نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ رأفہ جو ہے وہ صفت لازمہ ہے، اور رحمت جو ہے وہ صفت متعدیہ ہے۔
یعنی ان کی طبیعت بذات خود نرم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور ان کے صحابہ کی بھی، جن کو حواریین کہا جاتا ہے، ان کی طبیعت کے اندر بذات خود نرمی تھی۔ تو ایک تو بذات خود نرمی تھی تو وہ رؤوف تھے، اور دوسرا رحمت بھی تھی، یعنی دوسروں پر رحم کرتے تھے۔ اور یہی رافت اور رحمت کا لفظ جو ہے یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ارشاد ہوا ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر بڑے ہی نرم دل اور بڑے ہی مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو رافع جو ہے وہ نرم دلی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا دل نرم ہو، اور رحمت کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم تھے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم تھے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی اور رحمت ڈال دی۔ یہاں تک جب بات ختم ہو گئی، اب اس کے بعد آگے آیت نمبر 27 کا ایک حصہ ہے، اور یہ بڑا اہم ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور دنیا کو چھوڑ دینے کا جذبہ انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن وہ اس کی نگرانی نہ کر سکے، اس کو نباہ نہ سکے جیسا نباہنا چاہیے تھا۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو وہ اس کو نباہ نہیں سکے جیسا اس کو نباہنا چاہیے تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم نے ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو تو ان کا اجر دیا، یعنی جنہوں نے اپنے دین کو باقی رکھا اور اللہ سے ڈرتے رہے مگر گناہوں میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان راہبوں میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہو گئے کہ جو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ یہ جو آیت نمبر 27 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رہبانیت کا ذکر فرمایا ہے، اور شاید آپ حضرات نے ایک حدیث سنی ہوگی جو ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اس کی سند مجھے اس وقت تحقیق سے معلوم نہیں ہے، لیکن عام معروف کتابوں میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ روایت منقول ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رہبانیت کیا چیز ہے؟ تو پہلے اس کا لفظی مطلب سمجھ لیں کہ رہیب یرہبو کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، اور اسی سے لفظ نکلا ہے ترہیب کا، جس کے معنی ہوتے ہیں ڈرانے کے۔ رغیبہ کا مطلب ہوتا ہے رغبت کرنا، اور ترغیب کا مطلب ہے رغبت دلانا۔ رہیبہ کا مطلب ہے ڈرنا، اور ترہیب کا مطلب ہے ڈرانا، اسی لیے اردو میں بولا جاتا ہے ترغیب و ترہیب۔ ترغیب کا مطلب رغبت دلانا، ترہیب کا مطلب ڈرانا۔ تو رہبانیت کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈر کر کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ہے رہبانیت۔ اب اللہ تعالیٰ کی خشیت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر
اگر گناہوں کو چھوڑا جائے تو یہ تو تقویٰ ہے، اور اسلام میں بھی اس کا حکم ہے کہ گناہوں کو چھوڑا جائے، اور یہ رہبانیت شریعت میں مطلوب ہے، اور اس کا دوسرا نام ہماری شریعت کے اندر تقویٰ ہے۔ لیکن رہبانیت کی کچھ اور صورتیں ہیں کہ جو انہوں نے اختیار کیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی نسلوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے تو وہ تو ظاہر ہے کہ دین حق کو ماننے والے تھے، اور اس قسم کی چیزوں سے وہ رہبانیت اور غلو ان چیزوں سے بچتے تھے۔ لیکن جوں معاملہ آگے بڑھتا رہا اور اگلی نسلیں آتی رہیں تو ان میں پھر دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ کچھ وہ تھے کہ جو فاسق ہو گئے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ وہ تھے کہ جو راہب بن گئے۔ راہب بننے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر گناہ کے لیے کوئی نہ کوئی دنیا کی نعمت استعمال کرنی پڑتی ہے، تو اچھا یہ ہے کہ ہم یہ نعمتیں اپنے پاس نہ رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ان نعمتوں کے اندر کمی کرنی شروع کر دی، اور ان نعمتوں کو برا سمجھنا شروع کر دیا، اور جو جائز چیزیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا ان کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا، اور جناب مکان بنانا چھوڑ دیا، رزق حلال کمانا چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، اور جناب زراعت چھوڑ دی، ملازمت چھوڑ دی، جو رزق حلال کے ذرائع تھے ان کو چھوڑ دیا، اور شہر چھوڑ دیے، اور گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر غاروں میں رہنے لگے کہ بھئی پتے کھا لیں گے، یہ جنگلی پھل کھا لیں گے اور پانی پی لیں گے، بس اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے تاکہ نہ کوئی ہمارے قریب آئے، نہ ہم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ وہ رہبانیت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں آگے چل کر بعض لوگوں نے ایجاد کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس رہبانیت کو انہوں نے اختیار کیا کہ جناب نکاح بھی چھوڑ دیا، مکان بنانا بھی چھوڑ دیا، تجارت بھی چھوڑ دی، ملازمت زراعت بھی چھوڑ دی، شہر بھی چھوڑ دیا، جنگل میں جا کر اپنی جھونپڑی بنا لی یا غاروں میں رہنے لگے اور جناب وہیں عبادت کرنے لگے۔ یہ رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنی طرف سے ایجاد کی ہے۔ تو اس کو قرآن نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور وہ رہبانیت جو ان لوگوں نے اختیار کی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر انہوں نے یہ رہبانیت اختیار کی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ قربان جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو رہبانیت اختیار کرنے والے راہب تھے جنہوں نے دنیا کو چھوڑا اور غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے، ان کا مقصد صحیح تھا کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں۔ لیکن آگے قرآن کہتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن وہ اس رہبانیت کا خیال نہیں کر سکے جیسا خیال کرنا چاہیے تھا، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ یہ لوگ رہبانیت کو نہیں نبھا سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے خلوت اختیار کی ہے پھر یہ گناہوں میں ملوث نہ ہوتے، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ جب یہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غاروں میں اور جناب
جھونپڑیوں میں چلے گئے تو ان میں سے کچھ لوگ تو ہدایت یافتہ رہے اور گناہوں سے محفوظ رہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس رہبانیت کو اپنا پیشہ بنا لیا، اس رہبانیت کو شہرت کا ذریعہ بنا لیا، اس رہبانیت کے ذریعے سے حب مال حب جاہ میں مبتلا ہو گئے، اور جناب اپنے اوپر فخر کرنے لگے کہ ہم راہب ہیں۔ جب ہم راہب ہیں تو اب ان کی شہرت ہونے لگی، تو ان کو اپنا تکبر آ گیا ان کے اندر، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، اپنے آپ کو جنتی اور دوسروں کو جہنمی سمجھنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم پھونک مار دیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور ہم دعا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور جناب جس کو ہم جو چاہیں گے وہ کر دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ نمائندہ سمجھنے لگے۔ ایک غلطی تو ان سے یہ ہوئی کہ اس رہبانیت کی وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہوئے اور حب مال حب جاہ میں مبتلا ہوئے، کیونکہ لوگ آتے تھے ان کے ہاتھ پاؤں کو چومتے تھے اور جناب طرح طرح کی نعمتیں لا کر دیتے تھے۔ تب ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ یہ کماتے، محنت کرتے اور محنت کر کے کماتے، جیسا کہتے داؤد علیہ السلام محنت کر کے کماتے تھے، اور جیسا کہتے سلیمان علیہ السلام کماتے تھے، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے اور جہاد سے جناب مال کمایا اور حاصل کیا، تو یہ لوگ بھی یہ سب تجارت اور رزق حلال کا ذریعہ اختیار کرتے، لیکن اب ان کی نظریں لوگوں پر ہو گئیں کہ لوگ آئیں گے، ہمارے لیے کھانا لائیں گے، ہمیں پیسے دیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں چومیں گے، تو حب مال میں بھی مبتلا ہوئے، حب جاہ میں بھی مبتلا ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ اپنے نفس کے اوپر زیادہ سختی کرتا ہے تو وہ جو جذبات دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ تو یہ کام جو انہوں نے کیا تھا یہ شہوت کو کچلنے کے لیے اور اپنے دنیا کے جذبات کو ختم کرنے کے لیے، لیکن نتیجہ نہیں یہ ہوا کہ وہ جو جذبات دبائے گئے تھے وہ پوری طاقت کے ساتھ پھر ابھرے، اور گرجوں کے اندر اور جناب ان کے خلوت خانوں کے اندر وہ گناہ ہونے لگے کہ اعاذنا اللہ من ذلک، اور یہ زنا میں، لواطت میں اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ جو ترک دنیا کا طریقہ ہے رہبانیت کا، یہ انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا اللہ کی رضامندی کے لیے۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن پھر یہ اس رہبانیت کو نہیں نبھا سکے جیسے نبھانا چاہیے تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ مومن رہے یعنی اعمال صالحہ پر قائم رہے، ہم نے ان کو تو ثواب عطا کیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر راہب لوگ فاسق ہو گئے، اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہو گئے، نافرمان ہو گئے۔ تو نام لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، نام لیتے تھے رہبانیت کا، لیکن اس رہبانیت کے نتیجے میں وہ حب مال میں بھی مبتلا ہوئے، حب جاہ میں بھی مبتلا ہوئے، اور اللہ پر نظر کرنے کے بجائے ان کی نظر مخلوق کی جیبوں پر ہونے لگی، مخلوق کے ہاتھوں پر ہونے لگی، اور جناب لوگوں سے مانگنے لگے۔ کبھی مانگنا صراحتاً ہوتا ہے، کبھی اشاروں کے نائے میں ہوتا ہے، اور پھر طرح طرح کے الٹے سیدھے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ تو قرآن نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہو گئے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر ان کے بعد
ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے، اور وہ بڑی عمدہ تفصیل ہے، تو وہ بھی سمجھنا مناسب ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اگر رہبانیت اختیار کی جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ تو حدیث آپ کو یا روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے لم عمر بالرہبانیہ، کہ مجھے رہبانیہ کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی آج تقوی اختیار کرتا ہے اور تقوی اختیار کر کے وہ جائز چیزوں کو چھوڑتا ہے، تو ان جائز چیزوں کو چھوڑنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ جائز چیزوں کو، دنیا کی حلال اور لذیذ جائز نعمتوں کو چھوڑتا ہے اور ان کو حرام سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو نیک آدمی ہوں اس لیے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نیک آدمی ہوں میں شادی نہیں کروں گا، اور میں نیک آدمی ہوں مکان نہیں بناؤں گا، اور میں نیک آدمی ہوں میں جناب جھوپڑی میں اور غار میں جا کر رہوں گا۔ تو یہ تو حرام ہے بالکل۔ اور دلیل قرآن مجید کی آیت ہے جو سورۃ المائدہ کے اندر آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو مت حرام قرار دو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح بھی حلال کیا ہے، مکان بنانا بھی حلال کیا ہے، اور حلال غذائیں پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، اناج ہے، اور طرح طرح کی حلال چیزیں ہیں، ان کو حرام قرار مت دو۔ لا تحرموا، مت حرام قرار دو، طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، ان کو حرام قرار مت دو۔ تو یہ تو بالکل حرام ہے کہ آدمی شریعت کی حلال چیزوں کو حرام قرار دے اور سمجھے کہ میں نیک ہوں، متقی ہوں، کیونکہ تقوی کا مطلب حلال چیزوں کو حرام کرنا نہیں ہے، بلکہ تقوی کا مطلب ہے حرام چیزوں سے بچنا۔ جب آپ حرام چیزوں سے بچ گئے، گناہوں سے بچ گئے، آپ متقی ہیں۔ اب حلال چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، صوفہ استعمال کرتے ہیں، اے سی استعمال کرتے ہیں، فریج استعمال کرتے ہیں، سائیکل، موٹر سائیکل، کار استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ ان چیزوں کو حرام سمجھنا یہ خود ناجائز ہے، اور یہ دین کے اندر تحریف ہے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے ان کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا درجہ اس سے کم درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ حرام تو قرار نہیں دیتا لیکن پسند نہیں کرتا۔ مثلا کوئی نیک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی گھر میں نہیں رہنا چاہیے، بس ہر وقت مسجد ہی میں پڑے رہنا چاہیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت مسجد میں بھی تشریف لاتے تھے، لیکن آپ کے 9 گھر تھے، آپ تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس ہر وقت مسجد ہی میں پڑے رہنا چاہیے اور گھر جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، جائز تو سمجھتا ہے کہ گھر جانا جائز ہے، مگر سمجھتا ہے کہ میں چونکہ نیک ہوں اور میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس لیے میرے لیے یہ گھر جانا مناسب نہیں ہے، تو یہ غلو ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور دوسرے علماء نے لکھا کہ یہ بھی ناجائز ہے، اور قرآن مجید میں اس کو بھی منع کیا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔
تو اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس ہمیں مسجد ہی میں رہنا چاہیے، ہمیں گوشت نہیں کھانا چاہیے، بس صرف دال ہی استعمال کرنی چاہیے، اور جناب صرف سبزیاں ہی استعمال کرنی چاہیے، اور اگر اچھی نعمت آ جائے تو ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ حلال ہے لیکن چونکہ ہم نیک ہیں اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تو یہ غلو ہے، اور غلو جو ہے وہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں نے ایک رسالہ لکھا تھا ایک زمانے میں کہ دینداری میں غلو سے بچیں، الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوا، اور کئی لوگوں نے اس رسالے کو پڑھا اور اس سے فائدہ محسوس کیا، اور مجھے بھی اس کے لکھنے سے فائدہ ہوا۔ تو دینداری کے اندر غلو اختیار کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور صحیح احادیث کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے کہ کچھ صحابہ تھے کہ جن کو یہ خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں آئندہ نکاح نہیں کروں گا، بلکہ شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا بلکہ روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا، نہیں سوؤں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ خود ان صحابہ کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب ہم شادی نہیں کریں گے، ہم ساری رات نہیں سوئیں گے، اور ہم روزانہ روزہ نفلی روزہ رکھیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے تاکہ دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ فرمایا کہ لیکنی اصوم و افطر، فرمایا میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور فرمایا کہ وأصلی وأرقد، میں رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور فرمایا وأتزوج النساء، اور میں تو عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ اور پھر وہ جملہ فرمایا جو آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو حلال چیزوں کو اگر حرام سمجھا جائے تو یہ تحریف ہے، اور وہ حلال چیزیں جو ہمیشہ سے شریعت میں حلال چلی آ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حلال قرار دیا، صحابہ عمل کرتے رہے، اور تابعین تبع تابعین انہیں استعمال کرتے رہے۔ اب آج کل کا کوئی نیک آدمی ان سے پرہیز کرنا شروع کرے گا تو اسے غلو کہا جائے گا، اور وہ بھی ممنوع ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو اختیار مت کرو۔ تو تحریف بھی ناجائز ہو گئی اور غلو بھی ناجائز ہے۔ البتہ ایک تیسری صورت ہے وہ جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی نہ اعتقادی طور پر حرام قرار دیتا ہے نہ عملی طور پر حرام قرار دیتا ہے، مگر عارضی طور پر اس کے نقصان سے بچنے کے لیے فی الحال کچھ عرصے کے لیے اپنے اوپر پابندی لگا دیتا ہے کہ جب تک میرے گناہ ختم نہیں ہوگا تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ عارضی طور پر اپنے اوپر پابندی لگا لینا یہ جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی آدمی شوگر کا مریض ہو اور وہ اپنے اوپر پابندی لگا لے کہ میں چینی استعمال نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے، چینی اگرچہ حلال ہے، کھانا جائز ہے، لیکن آپ کو نقصان دے رہی ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح دل کے مریضوں کو بہت ساری چیزیں منع کر دی جاتی ہیں، اور بھی طبیب جو ہیں وہ منع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح طبیب روحانی یعنی مشائخ جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو بعض اوقات منع کر دیتے ہیں کسی جائز چیز سے، لیکن صرف اس لیے
کہ فی الحال ان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے. جیسا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ نے میرے 2 اکابر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر کئی سال کے لیے پابندی لگا دی تھی کہ جمعے کی تقریر کے علاوہ کہیں کوئی تقریر نہ کریں. اب جمعے کی تقریر کے علاوہ کہیں اور تقریر کرنا فی نفسی جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن شیخ نے یہ سمجھا کہ ان پر کچھ عرصے پابندی لگانی چاہیے تاکہ ان کو تقریروں کا شوق ختم ہو جائے. چنانچہ کچھ عرصے پابندی رہی اور کئی سال پابندی رہی، پھر اس کے بعد شیخ نے وہ پابندی اٹھا لی. تو یہ جو تیسری صورت ہے کہ کسی دینی بیماری کی وجہ سے یا دنیاوی بیماری کی وجہ سے آدمی عارضی طور پر کسی جائز چیز کو ترک کر دے تو یہ اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ نہ تحریف ہو نہ غلو ہو. بشرطے کہ نہ تحریف ہو نہ غلو ہو. دیکھیے تحریف کے اندر دوسری جائز چیز کو حرام سمجھا جاتا ہے، اور غلو کے اندر جو لوگ وہ جائز چیز استعمال کر رہے ہیں ان کو آدمی بری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ جناب میں تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ دنیا میں اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور گھر بھی جاتے ہیں، حالانکہ گھر جانا جو ہے وہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہ غلو ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے گھر نہیں جاتا اور چند دن کے لیے مثلا 1 مہینے کے لیے کسی بالا خانے میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے بالا خانے میں تشریف لے گئے تھے، تو وہ نہ تحریف ہے نہ غلو ہے، بلکہ وہ ایک عارضی طور پر صرف 1 مہینے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا، ایک عارضی ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جو دیندار آدمی ہے مسلمان، اس کو رہبانیت سے بچنا ضروری ہے، اور رہبانیت کی اگر صورت تحریف والی اختیار کی جائے، یعنی حلال چیزوں کو اور لذیذ چیزوں کو حرام سمجھا جائے، تو وہ رہبانیت ہے اور یہ ناجائز ہے. اسی طرح اگر حلال چیزوں کے استعمال کو برا سمجھا جائے تو وہ غلو ہے، وہ بھی ناجائز ہے. لیکن اگر عارضی طور پر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے کسی حلال چیز کو کچھ دنوں کے لیے ترک کر دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جائز ہے. یہ ساری تفصیل ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اسی مقام پر سورۃ الحدید میں لکھی ہے. آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہاں تک تو آیت نمبر 27 ہو گئی. اب 2 آیتیں رہ گئیں. آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ خطاب ہے اہل کتاب کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، بہت اچھا کیا تم نے. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، بہت اچھا کیا تم نے. لیکن اب اللہ سے ڈرو اور نبی آخر الزماں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول برحق اور نبی برحق ہیں، ان پر بھی ایمان لاؤ. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی پرانے انبیاء پر، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی نبی آخر الزماں پر جو اب رسول برحق ہیں. اور فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ اپنی رحمت کا دگنا ثواب تمہیں دے گا. یعنی اگر تم نبی آخر الزماں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لاؤ گے تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب ملے گا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر ثواب ملے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ عیسائیوں کو ایک ثواب یہ ملے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور دوسرا ثواب یہ ملے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تو فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دگنا ثواب عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، یعنی تمہیں دنیا میں بھی نور عطا ہوگا، ایمان کا نور عطا ہوگا جس کی روشنی میں تم بہترین زندگی گزار سکو گے، اور جب پل صراط پہ پہنچو گے تو بھی تمہیں نور عطا ہوگا اور تم پل صراط آرام سے پار کر سکو گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے ایک نور کر دے گا جس نور کے ساتھ تم چلتے رہو گے، یعنی دنیا میں بھی اور پل صراط پر بھی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے تم لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ تو تمہیں دگنا ثواب ملے گا، تمہارے نور میں اضافہ ہوگا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو آیت نمبر 28 تھی۔ اب سورۃ الحدید کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، تاکہ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں بعض علماء نے لا کو زائدہ قرار دیا ہے، تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا تاکہ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہو جائے۔ اب یہ آخری آیت کا بیان چل رہا ہے، تو یہ آخری آیت ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تو لِأَلَّا میں لا کو بعض علماء نے زائدہ مانا ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدد اللہم، ان سب نے لا کا ترجمہ نہیں کیا، یعنی لا کو زائدہ مانا ہے۔ چنانچہ ان حضرات کے نزدیک ترجمہ اس طریقے سے ہے تاکہ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اہل کتاب اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو وہ ترجمہ ہے جسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور اکثر اکابر نے اختیار کیا، لیکن حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لا کو نافیہ رکھا ہے اور لا کا ترجمہ نہیں کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ لا کا مطلب نہیں کے آتے ہیں، لا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہو سکتے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق مفہوم یہ ہوگا کہ اہل کتاب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل پر قادر نہیں ہے. اہل کتاب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے. اور یہ زبانوں کا طریقہ ہے کہ جب نفی کو نفی پر داخل کیا جاتا ہے تو اس بات کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو آخر میں مطلب یہی نکلے گا کہ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ اللہ کے فضل پر قادر نہیں ہے، اور فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے. تو ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اس کا بھی حاصل یہ ہوگا کہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں ان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے پرانے نبی پر ایمان لائے تھے اسی طرح اب نبی برحق سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، تو وہ بھی اللہ کے فضل کے مستحق ہو سکتے ہیں. فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہاں کر الحمدللہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 29 تک کا بیان مکمل ہو گیا، اور آیت نمبر 26 سے 29 تک کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. اور یقیناً ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب کو جاری کیا، تو ان میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ رہے اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہو گئے. پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اپنے اور رسولوں کو بھیجا، اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی تھی ہم نے ان کے دلوں کے اندر نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور وہ رہبانیت یعنی ترک دنیا جس کو انہوں نے ایجاد کیا، یہ رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ اس کو نبھا نہیں سکے جیسا نبھانے کا حق تھا. تو ان میں سے جو لوگ ایمان والے تھے ہم نے ان کو اجر عطا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہو گئے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو پرانے انبیاء پر، اللہ سے ڈرو اور اپنے رسول اللہ کے اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، تو اللہ اپنی رحمت کا دگنا ثواب تمہیں عطا کرے گا، اور اللہ تمہارے لیے ایک نور کر دے گا جس نور کو لے کر تم چلتے رہو گے، اور اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے، اور فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.